ڈرامہ سیریل درار میں آج کی ایپیسوڈ میں شہیر اور سجل باہر کھانا کھانے جاتے ہیں، جہاں فاطمہ بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ فاطمہ فرائز کھا رہی ہوتی ہے، ایک دم سے اس کا ہاتھ لگتا ہے، ساری فرائز سجل کی قمیض پہ جا کے گر جاتی ہے اور وہ چیخنا شروع کر دیتی ہے کہ اس نے ساری میری شرٹ گندی کر دی ہے، سارے آئل کے نشان لگا دیے ہیں اس نے۔ شیر کہتا ہے کہ تم کیسے بات کر رہی ہو بچی سے، یہ چھوٹی سی بچی ہے، اسے کیا عقل ہے، اس کا ہاتھ لگا ہے تو وہ گر گئی ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ کیا کو سمجھانا نہیں چاہیے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ شہیر کہتا ہے کہ اتنی چھوٹی بچی کو کیا عقل کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، لیکن وہ بہت غصہ ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ کو ہی پڑی ہوتی ہے اس کو ہر جگہ ساتھ لے جانے کی، بھلا اسے گھر میں رہنے دیا کر، اس کو کیا ضرورت ہوتی ہے ساتھ لے کر آنے کی۔ تو شہیر کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، وہ تمہیں بھی ساتھ نہیں لے کر آنا چاہیے تھا۔ وہ کہتی ہے کہ دیکھو کس طرح منہ پھاڑ پھاڑ کے رو رہی ہے اور چپ بھی نہیں کر رہی، چپ کراؤ اس کو، چپ کرو چپ کرو، اس کو ڈانٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو شہیر کہتا ہے کہ تم کس طرح میری بیٹی سے بات کری، تمہیں ذرا بھی تمیز نہیں ہے، جس پہ وہ کہتی ہے کہ کیا اب تم مجھے اپنی بیٹی سے الگ سمجھو گے۔ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، تمہیں بچی سے تمیز سے بات کرنی چاہیے۔ اور وہ کہتی ہے کہ حضرت کہتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، ہمیں یہاں پہ آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ شہیر کہتا ہے اٹھو، وہ اٹھتا ہے، اپنی بیٹی کو اٹھاتا ہے اور آگے چلا جاتا ہے۔ سجل بھی غصے میں اس کے پیچھے بھی چلی جاتی ہے۔ پھر سجل اس سے ناراض ہو جاتی ہے اور وہ اگلے دن صبح شہیر اس کو بڑا اٹھاتا ہے کہ اٹھو اٹھو مجھے ناشتہ بنا کے دو، لیکن وہ ناشتہ نہیں بنا کر دیتی۔ وہ کہتی ہے کہ میں تمہاری نوکر نہیں ہوں جو میں تمہیں ناشتہ بنا کے تمہارے آگے رکھوں، چلے جاؤ ایسے آفس۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، وہ آفس چلاتا ہے، آفس جا کے فون کرتا ہے، کہتا ہے کہ کیا حال ہے تمہارا۔ وہ کہتی ہے کہ تم نے مجھے فون کیوں کیا ہے، میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ وہ کہتا ہے سوری۔ پھر وہ کہتی ہے چلو ٹھیک ہے، لیکن تم کیا سمجھتے ہو کہ میری وہ کچھ بھی نہیں لگتی، میرا اس پہ کوئی حق نہیں ہے، میں اسے ڈانٹ نہیں سکتی۔ شہیر کہتا ہے کہ وہ بہت چھوٹی ہے، اس کو ڈانٹنے والی ٹائم آیا ہی نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے کہ چلو خیر، تم نے کیوں فون کیا۔ تو شہیر بتاتا ہے کہ ہمارا سلطان کمپنیز کے ساتھ بہت بڑا کانٹریکٹ ہے اور آج اس کی پارٹی ہے، تو آج ہم نے اس پہ جانا ہے، تم تیار ہے نا۔ وہ بہت بڑا انسان ہے، یہ پورے ملک کا سب سے نمبر 1 بزنس مین ہے، میں نے اس کے ساتھ کانٹریکٹ کرنا ہے، تو تم تیار ہے نا۔ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے۔ پھر رات کو وہ اچھا سا تیار ہو جاتی ہے اور شہیر کے ساتھ پارٹی میں چلی جاتی ہے، جہاں پہ سلطان آتا ہے، اسے سلام کرتا ہے تو وہ سجل سے بھی ہاتھ ملاتا ہے، تو سجل کو تھوڑا سا ناگوار لگتا ہے، لیکن وہ پھر ہاتھ ملا لیتی ہے۔ پھر شہیر سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے، اتنی خوبصورت لڑکی آپ کے ساتھ کون ہے۔ تو شہیر بتاتا ہے یہ میری گرل فرینڈ ہے۔ تو وہ کہتا ہے او واہ، اتنی خوبصورت لڑکی تم نے اپنی گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہے۔ تو شہیر کہتا ہے کہ ہاں۔ پھر وہ شہیر اس کا حال چال پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو آپ لوگ کھانا انجوائے کرو، میں ذرا آتا ہوں۔ سلطان یہ کہہ کے چلا جاتا ہے۔ شہیر اور سجل وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ سجل کہتی ہے کہ مجھے ذرا بھی اچھا نہیں لگ رہا اس پارٹی میں آنے کا، آئندہ مجھے کسی پارٹی میں آنے کا نہیں کہیں گے۔ شہیر کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کے شہیر وہاں سے آگے چلا جاتا ہے اور سجل وہاں پہ اکیلی کھڑی رہ جاتی ہے۔ تو سلطان اس کے پاس پھر آتا ہے، کہتا ہے کہ آپ اتنی خوبصورت ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ شہیر نے آپ کو گھر کی 4 دیواری میں کیوں قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ آپ تو اڑنے والا پرندہ ہے، اس کو چاہیے کہ آپ کو اڑنے دیں، آپ کو جہاں جانا چاہتی ہیں آپ کو جانے دیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں شہیر کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ آج شام آپ فری ہیں، آپ کافی پہ، ہاں ہم کافی پینے چلیں گے۔ تو سجل کہتی ہے کہ ہاں میں شہیر سے پوچھ لوں گی، جب شہیر فارغ ہوگا تو ہم سارے شاپنگ کافی پینے چلیں گے۔ وہ سلطان کہتا ہے کہ نہیں، میں شہیر کے ساتھ نہیں جانا چاہتا، میں اور تم صرف ہم دونوں اکیلے جائیں گے کافی پینے کے لیے۔ سجل کہتی ہے کہ فی الحال میرا کوئی موڈ نہیں ہے کافی پینے کا۔ اتنی دیر میں وہاں پہ شہیر بھی آ جاتا ہے۔ شہیر کہتا ہے کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ سلطان کہتا ہے نہیں کچھ بھی نہیں، میں تو ویسے ان کا حال چال پوچھ رہا تھا۔ یہ کہہ کے سلطان وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر شہیر سجل کو لے کے گھر واپس آتا ہے۔ راستے میں سجل شہیر سے بہت لڑائی کرتی ہے کہ مجھے ذرا بھی اچھا نہیں لگا ایسی پارٹی میں جانے کا، اور تم نے مجھے بیوی کیوں نہیں کہا، تم نے مجھے گرل فرینڈ کہہ کے کیوں متعارف کروایا ہے۔ تو شہیر کہتا ہے کیونکہ وہاں سارے لوگ جانتے ہیں کہ ارہا میری بیوی ہے، تم میری بیوی نہیں ہو۔ تو وہ کہتی ہے کہ تم دے کیوں نہیں دیتے مجھے اپنا نام، تم مجھ سے نکاح کر لو، مجھے نام دے دو۔ شہیر کہتا ہے کہ تم جانتی ہو بیوی میں اس کنڈیشن میں نہیں ہوں کہ میں تم سے نکاح کر لوں، جس پہ وہ کہتی ہے کہ کون سی کنڈیشن، تم کیسی کنڈیشن کی بات کر رہے ہو۔ شہیر کہتا ہے کہ کر لوں گا میں تم سے نکاح، تم پریشان نہ ہوا کرو، تم خوش خوش رہا کرو۔ پھر وہ دونوں گھر آتے ہیں، تو گھر آ کے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کچھ سامان پڑا ہوتا ہے۔ تو ارہا پوچھتی ہے یہ سامان، سجل پوچھتی ہے یہ سامان کہاں سے آیا۔ تو کام والی بتاتی ہے کہ ارہا بیوی آئی تھی، وہ بیٹی کے لیے سامان لے کر آئی تھی۔ تو سجل کو بہت غصہ آ جاتا ہے، وہ کام والی کو ڈانٹنا شروع کر دیتے، تم نے اس کو گھر میں داخل کیوں ہونے دیا، وہ جتانا کیا چاہتی ہے، وہ اس گھر میں کیوں آئی ہے۔ شہیر کہتا ہے کہ وہ اس کی ماں ہے، وہ اس کی ماں کی صورت میں آ سکتی ہے، میں اسے کبھی بھی نہیں روکوں گا اس گھر میں آنے کے لیے۔ تو وہ کہتی ہے کہ بس میں نے کہہ دیا ہے کہ وہ عورت اس گھر میں نہیں آئے گی، اور گارڈ کو بھی سمجھا دیں کہ ارہا اس گھر میں نہیں آئے گی۔ شہیر کہتا ہے کہ
میں اسے کیسے روک سکتا ہوں، وہ میری بیٹی کی ماں ہے۔ اس پہ سجل کہتی ہے مجھے کچھ نہیں پتہ، بس میں نے کہہ دیا ہے وہ اس گھر میں نہیں آئے گی تو نہیں آئے گی، اور یہ اس کا سامان ہے، اس کو اٹھا کے باہر پھینکو۔ تو وہ اسے شہیر کہتا ہے خبردار، یہ سامان اگر یہاں سے اٹھایا، یہ اس کی ماں لے کے آئی ہے، اس کا حق ہے ان چیزوں پہ، یہ چیزیں ضرور پہنے گی۔ تو سجل کہتی ہے کہ بس میں نے آخری بار آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ نے اس لڑکی کو دوبارہ اس گھر میں آنے دیا تو میں یہ گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گی۔ شہیر کہتا ہے اس کو جانے دو۔ جب وہ چلی جاتی ہے تو شہیر اپنی بیٹی کے پاس آتا ہے، اس کو بہت پیار کرتا ہے اور کام والی سے کہتا ہے کہ ان کو کہیں پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو سنبھال کے الماری میں رکھ دو۔ سلطان کا شہیر کو فون آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم میٹنگ رکھنا چاہتے ہیں۔ شہیر بڑا خوش ہوتا ہے، کہتا ہے تو بہت بڑا کانٹریکٹ ہمیں ملنے والا ہے، ہم لازمی اس کے ساتھ میٹنگ کریں گے۔ وہ پھر اس کے بعد سلطان کا جو سیکرٹری ہوتا ہے وہ سلطان کو کہتا ہے کہ آپ شہیر کے ساتھ اتنا ایکسائٹیڈ کیوں ہیں کام کرنے کے لیے؟ شہیر تو وہ انسان ہے جو کسی چیز کو ہاتھ لگائے تو وہ بھی سونا بن جاتی تھی، اب اس کے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں۔ وہ تو سلطان کہتا ہے کہ یہ وقت لانے میں نے بڑا انتظار کیا ہے، میں چاہتا تھا کہ شہیر کو اپنے سے نیچا دکھاؤں، اس کو مات دوں۔ نہ شہیر کے گھر کے حالات ٹھیک ہے، نہ ہی بزنس کے حالات ٹھیک ہے، اور میں اس کو ایسی مات دوں گا کہ وہ اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس کو مات کس نے دی ہے۔ یہ کہہ کے وہ زور زور سے ہنسنا شروع ہوتا ہے، اور ساتھ اس کا سیکرٹری بھی ہنسنا شروع رہتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ اب شہیر کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ اور اسے شہیر کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، وہ صرف شیئر خریدنا چاہتا ہے جو سلطان کی کمپنی کے ہوتے ہیں۔ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید وہ شیئر خرید کے ان کو مہنگے داموں بیچے گا تو اسے بڑا فائدہ ہوگا، لیکن اس کو نہیں پتہ کہ اس کو الٹا نقصان ہی ہونے والا ہے۔